اساتذہ کا بہت شکریہ. جی شیخ صاحب فرمائیے, آپ کی بات مجھے کاٹنی پڑی, لیکن میں دوبارہ سے تمہید باندھ دوں. یہ جو تمام معاملہ ہزارے کا لگ رہا ہے, اس میں یہ جو صوبوں کی, ہزارہ بھی نہیں کہوں گا, جو صوبوں کے اوپر ایک نئی بحث چھڑ گئی, اس میں آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ کے اختلاف, اے این پی کے اختلاف, ایم کیو ایم کی اس قرارداد کی وجہ سے جو اصلی مسائل ہیں پاکستانیوں کے اس وقت, وہ تمام کہیں ڈسپرس ہو گئے اور ہم اس نئی بحث میں پڑ گئے کہ کون محروم ہے کون نہیں محروم؟ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب دیکھیں نا, جو عوام اس وقت فیس کر رہی ہے, جو انرجی کرائسس ہے, جو مہنگائی ہے, جو مطلب بری حالت ہے اس وقت پاکستان کی, ٹیررزم کا عالم آپ دیکھ لیجئے, آپ باقی معاملات دیکھ لیجئے, اس طرف تو آپ کی توجہ ہے نہیں. آپ اس طرف الجھ گئے ہیں, یعنی کہ آپ پہلے تو اپنے معاملات کو ویسے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ اسی ایشو کو کھڑا کیا جاتا. بات تو وہی آ جاتی ہے فیصل میاں کہ آپ پہلے اس کے ٹیکنیکلٹی دیکھ لیتے, آپ پہلے اپنے الائز سے بات کر لیتے, پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کو تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے تو آج بھی یہ بات کی ہے, فلور آف دی ہاؤس بات کی ہے کہ ہمیں پرابلم نہیں, ہمیں پرابلم یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل طریقہ اختیار کریے, کو آپس میں بیٹھ کے بات کر لیجیے. آپس میں تو آپ دیکھیں نا, اے این پی والوں نے آج بائک آؤٹ کر دیا تھا وہاں سے, تو اس میں کس کی مطلب جنگ ہنسائی کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور آپ لوگ اگر کسی کی ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں, مثال چلیے آپ نے بل پیش کر دیا, کیا فرق پڑے گا اس سے؟ اس سے کیا یہ ہوگا کہ آپ وہاں پہ جا کے لوگوں سے ووٹ لے لیں گے؟ فیصل صاحب, آج تک میں اپنی زندگی میں دیکھتا رہا ہوں, وہاں سے میں صرف بات کر رہا ہوں سرائکی صوبے کی. جی, سرائکی صوبے کے جو لوگ, جن لوگوں نے یہ آواز کھڑی کی اور آواز بلند کی اور اس پہ اپنی تگ و دو کرتے رہے, آج تک وہ ایک تحصیل ناظم کا الیکشن نہیں جیت سکے اس ایشو کے اوپر. وہاں پہ تو پھر جماعتیں آئیں گی, یا وہ لوگ ہیں جن کا وہاں پہ ایک اثر ہے یا ان کا وجود ہے وہاں پہ, وہی لوگ اس کے بعد آئیں گے, اور وہی اس کو اگر وہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں, یا وہاں پہ جو ایم پی اے صاحبان ہیں, وہاں پہ جو آپ کے پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں, وہ پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پنجاب اسمبلی میں اچھا ایک اور بات میں یہاں پہ میں قطع کلامی کرنا چاہوں گا. جس طرح کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی کرتے, کانفیڈنس میں لیتے, یہ ہوتا, اسی طرح دیکھیے سپریم کورٹ نے بھی آپ ہی کی اپیل کے اوپر جو ہے وہ پٹیشن کے اوپر بات ہوئی کہ جی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے نہیں, لیکن پیپلز پارٹی گورنمنٹ یہ کہتی ہے بھئی وہ ٹیکنیکل ہوتا اور یہ ہوتا اور ہم مستثنا ہیں. آج کہہ دیا کہ این آر او پہ ہم کیونکہ ٹیکنیکلی ایگزامپٹ ہیں, ہم وہ چٹھی لکھیں گے. ایک بات ہوتی ہے ٹیکنیکل, ایک ہوتی ہے مورل. ابھی تک جس بات پہ آپ دونوں حضرات نے, شاہ صاحب نے بھی, آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا اس موو سے پاکستان کا, میں ساری ٹیکنیکلٹیز کو چھوڑ دیتا ہوں 2 منٹ, صرف 2 لمحے کے لیے, کیا یہ صحیح ایک رخ ہے کہ ہمیں اور صوبوں کی بات کرنی ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو کیا اس موو میں کوئی نقصان ہے؟ بحث کر لیجیے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, اس میں نقصان دیکھیں, میں فیصل اس میں تو نقصان ہے ہی نہیں. بحث تو آلریڈی میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا, جو اس صوبے کے متعلق ہے, سرائکی صوبے کے متعلق پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن آلریڈی آیا ہے اور اس پہ بحث شروع ہے, اور اس پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کا اختلاف نہیں کیا, اس کے ساتھ, اس ریزولوشن کے ساتھ اختلاف بالکل نہیں ہمارا. ہمارا یہ کہنے کا میرا سوال کچھ اور ہے کہ کیا اس قرارداد میں کوئی نقصان ہے؟ بالکل نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں, میری ایک گزارش سن لیں. بات یہ ہے کہ آج اے این پی تو اپنا کیٹیگوریکلی اس میں انہوں نے اپنا ورڈکٹ دے دیا نا, وہ تو اپنا اٹھ کے باہر چلے گئے. آپ کو اس ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, آپ نے اس کو لے کے آگے چلنا ہے. آپ جب اپنے الائز کو ناراض کر لیں گے, جب اپنے دوسرے ساتھیوں کو ناراض کر لیں گے, جب آپ اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرنے کو پسند نہیں کرتے اور ان کے ساتھ میرا پوائنٹ کچھ اور ہے, وہ بہت سے بہت ترمیم نہیں پاس ہوگی, بہت سے بہت فیل ہو جائے گی. میں وہی عرض کر رہا ہوں, لیکن ہمیں تو اس پہ بھی اعتراض کوئی نہیں ہے, ہمیں تو اس پہ بھی اعتراض کوئی نہیں تھا. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اس بل کو بلکہ اس میں یہ ہوا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب جو تھے, آج وہ چونکہ چیئر کر رہے تھے, انہوں نے ہی اپنی ایک رولنگ دی تھی کہ جی ٹھیک ہے اس پہ بحث کر لیں, اور بحث اس پہ شروع ہو گئی. اور وہ بحث ہونے کے بعد اس پہ ایم کیو ایم اپنی بحث کر رہی تھی اور اے این پی اس پہ چلے گئے تھے. اس کے بعد ہنگامہ ہو گیا. اور اس کے بعد اگر میں آپ سے اسی سے کنیکٹڈ سوال کروں, اب اس سے ہم آگے چلتے ہیں, صوبے والی بات ہے. جتنے معاملات پہ اس وقت پاکستان میں بحث ہو رہی ہے, جتنے معاملات پہ تکرار ہو رہی ہے, جلسے ہو رہے ہیں, جتنے معاملات پہ ایک دوسرے پہ الزامات اور فقرے کسے جا رہے ہیں, ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے پاکستانی کا کل کوئی فائدہ ہو.
نہیں، یہ میں آپ کو عرض کروں فیصل، جیسے آپ کا ایک فرض بنتا ہے، آپ جب بیٹھے ہو آپ سوالات کرتے ہو، آپ سوالات میں سے اپنے جواب تلاش کرتے ہو، اسی طرح ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ان جو محرومیاں ہیں یا جو ایشوز ہیں ان کو ہم اس اسمبلی کے فورم پہ اس کو آواز بلند کریں، حکومت کی نظر اس طرف لے کے آئیں، حکومت کی توجہ اس طرف دلوائیں۔ اب فیصل بات یہ، جب حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہوں نے کوئی بات سننا ہی نہیں، اور شیر صاحب بلکہ یہ یوں کہہ کہنا لیجیے کہ کوئی پہلوان آ جائیں گے اور وہ شیر ہو جائے گا اور میں شیر ہو جاؤں گا، اور یہ سب سے حکومت کی کون سی توجہ کس آ کی رہی ہے؟ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں وہی تو وہ میں آپ سے پہلوانوں یہی کہہ والا رہا ہوں جلسہ نا۔ ہو رہا ہے، کہیں کوئی جلسے میں کرسیاں گنی جا رہی ہیں، نہیں ایک دوسرے پہ مضحکہ خیز فکرے کسے جا رہے ہیں، نہیں، یہ میں وہ تو 2012 بات ہی نہیں ہے۔ کر رہا، میں دیکھیں جلسے میں، دیکھیں آپ بھی ایک فیصل حساس جلسے میں مزاج کے انسان ہیں، آپ بھی میری ایک، تعلیم یافتہ شخص ہیں، یہ 2012 کے جلسے ہیں کیا؟ میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو جلسے ہیں وہ ان کی نوعیت اور ان کی تقریروں کا انداز بالکل مختلف ہوتا جو ہے۔ قومی وہ ان اسمبلی کی کے فورم انٹرٹینمنٹ پہ ویلیو ہے، تقریروں کا انداز بالکل مختلف ہوتا انٹرٹینمنٹ ہے۔ ہے۔ نہیں، ناٹ انٹرٹینمنٹ ویلیو، اس میں آپ نے اپنا ایک جو آپ کی پارٹی کا موقف ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے، اور اس پہ پھر اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی شہر میں جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں تو پھر ان شہر کی اور اس خطے کی بات بھی ہوتی ہے۔ یہ یکسر نہیں ہے کہ آپ اس لوگوں کی بات نہ کریں یا ان کی آپ ذکر نہ کریں، یہ بھی ضروری ہے تو جلسوں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان تمام باتوں سے پاکستانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے الحمدللہ۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، اب دیکھیں نا، اگر آپ جلسے میں یہ بات کہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ اپنا کچھ کام کر لیں ورنہ یہ ملک ڈوب رہا ہے، آپ اس کو ٹھیک کیا کر لیں، درست آپ کر کو لیں، یاد پڑتا ہے اس سال آپ کی، درست کر لیں، ہم یہ آپ کو کہتے یاد ہیں۔ پڑتا ہے اب دیکھیں، 2011 میں کی آپ کو ابتدا؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اچھا میں ایک سوال کرنا، میں آپ کو یاد ہے چھوٹی سی مثال آج سے میرے خیال ہے بالکل ایک سال پہلے تھا، جنوری کا ہی مہینہ تھا میرے خیال سے، میاں صاحب نے کہا تھا کہ بس 6 دن، پھر 3 دن، پھر 7 دن، ہم اور آپ نے بیٹھ کے بات کی کہ بھیا اس 7 دن کے ورنہ کیا ہوگا، ورنہ میں خود گھر چلا جاؤں گا۔ مطلب وہ الٹیمیٹم آتے رہے اور جاتے رہے، مورلی اور مذاق میں وقت گزر اخلاقی گیا۔ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اخلاقی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، ان کو مطلب عقل و شعور کی بات سمجھائی جاتی ہے۔ مطلب میں نہیں، آپ یہ کو ورنہ کی الٹیمیٹم عقل و شعور کی بات تھوڑی تھی۔ میں چھوٹی سی مثال لے لیں، جی آپ فرمائیے۔ اب چھوٹی سی مثال لے لیں، جی جی۔ اب اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، ان جلسوں کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ آپ میرے خیال میں پاکستان کا بچہ تو خیر شاید میں نہ کہہ سکوں، میرا غلط ہوگا، لیکن باشعور لوگ جو ہیں پاکستان کے، جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جن کو علم ہے، وہ سمر مبارک مند کا نام جانتے ہوں گے۔ کس کا نام؟ سمر مبارک مند صاحب نے، سمر مبارک مند جو تھے، انہوں نے 2 دن پہلے آپ ہی کے کسی ٹاک شو میں یا کسی پروگرام میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر حکومت مجھے 90 ارب روپیہ فنڈز مہیا کر دیں تو میں 1.5 سال میں آپ کے ملک کی گیس کی جو ہے ڈیمانڈ اس کو میں پوری کر دوں گا۔ اب یہ کام تو حکومت نے کرنا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو آپ نے خود ہی ایک جگہ اپوائنٹ کیا، وہ شخص اگر آپ کو یہ بات بڑی کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے تو اس کا فائدہ تو ملک کو ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس شخص کو فوری طور پہ بلایا جاتا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ مشورہ کیا جاتا یا طے کیا جاتا یا اس سے پوچھا جاتا کہ تم کس طرح یہ سارا کچھ کرو گے، اور اس کے بعد یہ ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ تو بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو پوچھا نہیں جا رہا، لوگوں سے مشورہ نہیں کیا جا رہا، لوگوں کی باتوں پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ اسی لیے تو آپ دیکھ لیں جو حالت اس وقت ہے کہ مطلب ایسے لوگ جن لوگوں کا سیاست میں وجود بھی نہیں ہے، وہ بھی اب اپنے آپ چلیے اب میں دیکھیں سیاست میں وجود والی بات نہ کہیے، کیونکہ جب سیاستدان اپنا کام نہیں کرتے تو وہ لوگ جن کا وجود نہیں ہوتا وہ سیاستدان بن جاتے ہیں۔ میں تو اسی لیے میں نے عرض کیا نا۔ ہاں، تو آپ ہی لوگوں کی سرکار کی نہیں، آپ کی بھی کمزوری۔ اچھا اسی سے میں بات جوڑنا چاہوں گا، کہیں مجھے اس میں ایک جھلک اس بات کی بھی دکھ رہی ہے کہ کیونکہ متحدہ قرارداد لے آئی اور ایک پاپولر طریقے سے لے کے آئی، شہرت ہو گئی، تو شاید باقی جماعتوں کو یہ دکھ ہو رہا ہے کہ یار یہ نمبر لے گئے ہم سے آگے، کہتے ہیں بچوں کے طرح نمبر لے گیا ہم سے آگے۔ نمبر 1 نمبر 2 یہ کہ حالیہ چند ہفتوں میں عمران خان صاحب کی وجہ سے پی ایم ایل این کوئی نمبر لے جا نہیں پا رہی، آہستہ آہستہ ان کی بڑے لوگ جو ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو پی ایم ایل این تھوڑی سی بیک فٹ کے اوپر ہے۔ اچھا، پی ایم ایل این کے پاس ایک حربہ موجود ہے جو استعمال کرنے کے لیے یا تو ڈر رہے ہیں یا ہمت نہیں ہے یا ابھی آپ کو اجازت نہیں ملی، اور وہ کب سے ہم بات سن رہے ہیں کہ جی سردیاں ٹھنڈی پڑیں، جنوری کے دوسرے تیسرے ہفتے میں آپ لوگ یا استعفے دے دیں گے یا استعفے کی بنیاد پہ کچھ کام کروائیں گے، تو وہ بھی آپ سے ہو نہیں پا رہا۔ تو اس وقت پی ایم ایل این جو ہے بس علاوہ جلسہ کرنے کے، ایک آدھا غزل شزل پڑھنے کے، 2-4 گیت کے کچھ کر نہیں پا رہی، تو دکھ میں ہے۔
یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے. نہیں فیصل نہیں، ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، عقل شعور والے شخص ہیں آپ اور آپ تجزیہ دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا کسی کوئی یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے قدغن ہے یا آپ کے ذہن میں ہم دباؤ ڈال لیں گے اور آپ کا تجزیہ آپ مطلب لے جائیں گے. اب آپ میں تجزیے کا جواب دے دیجیے. اب تجزیے کا جواب جی دے دیجیے. میں فیصل ایک پہلی بات تو یہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے بڑے بڑے لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں، وہ آپ جس بڑے آدمی کی بات کرتے ہیں، بڑے لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے کہ جس شخص کے ساتھ چلیں اور جس شخص کو آپ ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ بلکہ اس دن میں مجبوراً قطع کلامی کر رہا ہوں، میں مجبوراً قطع کلامی کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات وہی ہوئی کہ اگر میرا پیشہ میں یوں کر رہا ہوں کہ جب تک عدالت نے ہماری مرضی کا فیصلہ دیا تو عدالت جو ہے وہ صحیح ہے، عدالت نے مرضی کے خلاف دیا تو بری ہوئی. اگر الیکشن جیتے تو الیکشن صحیح تھا، ہارے تو بے ایمانی تھی. اگر جاوید ہاشمی صاحب جب تک پی ایم ایل این میں تھے تو ان سے بڑا پولیٹیشین، ان سے بہتر سیاستدان، اسٹیٹسمین، اسٹوڈنٹ لیڈر کوئی نہ تھا. لیکن چلے گئے تو آپ آج یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے آدمی نہیں ہوتے جو چلے جاتے ہیں. میں نے یہ بات نہیں کی، آپ میری بات کو سمجھ نہیں پائے. چلیے سمجھا دیجیے. آپ چلے جائیے، چھوڑ دیجیے، یہ آپ کا اپنا حق ہے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، آپ جس کو مرضی ساتھ چلے جائیں، جس کو مرضی آپ چھوڑ دیں. لیکن میں جو عرض کر جاؤں، جس دن میں یہ آپ کو تو اس کا علم ہے، پوری میڈیا کو اس کے بات کا علم ہے کہ جس دن معصوف شاہ رات میں واپس گئے ہیں، اس دن شام میں جلسے کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت فکرہ کہا تھا کہ اس ملک کو اگر اس گرداب سے، اس بمر سے، اس مسائل سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. تو یہ رات میں پتہ نہیں، میں نہیں سمجھ پایا. چلیے ان کی اپنی مرضی. میں اس کی وضاحت میں ان کی طرف سے جواب دے دیتا ہوں کیونکہ میں موجود نہیں ہے. یہ ویسے ہی ہے کہ جب حکومت آئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ اس گرداب سے آصف زرداری صاحب نکال سکتے ہیں اور ہم مل کے ان کے ساتھ کام کریں گے، اور راتوں رات پھر آپ اپوزیشن میں چلے گئے اور آج آپ خوفناک باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف. آپ بالکل نہیں، 4 سال گزرنے کے بعد بالکل نہیں فیصل، دماغ بدل جاتا ہے سر، دماغ بدل جاتا ہے. آپ سے میں یہ توقع نہیں کرتا، نہیں میں آپ سے یہ توقع نہیں کرتا. میں بھی آپ سے توقع نہیں کرتا. مجھ جیسا نالائق بیٹھا ہو تو نہیں، مجھ جیسا نالائق. دیکھیں آصف زرداری کے ساتھ ہم نے مل کے حکومت بنائی، حکومت چلانے کی حکومت پروان چڑھائی. یہ میری گزارش سن لیں آپ ذرا. جب ہم، مجھے یاد ہے اچھی طرح، جب ہم الیکشن خدا نے ہم پہ کرم کیا تو اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو حلف لیا تھا وہ حلف یہ تھا کہ الیکشن جیتنے کے بعد آپ سب سے پہلا کام جو کریں گے وہ عدلیہ کی بحالی کے لیے کریں گے. اور آپ دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک نہیں 3 دفعہ 3 ایسے واقعات ہوئے جن میں آصف زرداری صاحب کو 3 مرتبہ 3 مختلف مواقع پہ ان سے یہ کہا گیا، ان سے یہ التجا کی گئی کہ آپ نے اس سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا، آپ اس عدلیہ کو چلیے وہ تو باتیں دیکھیں، آپ دیکھیں نا میری نہیں، میرا سوال نہیں، آپ نے جو بات کی وہ نہیں تھی. نہیں 2 منٹ ہے، سوال رہ جائے گا. لیکن 2 منٹ ہے، سوال رہ جائے گا. لیکن میں اس کو تاریخ کو درست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھتے ہیں لوگ. نہیں، تاریخ سے یہ رہی نا کہ آپ نے 3 برس گزارا ہے. دیکھنے والے خیال کرتے ہیں کہ فیصل ہی درست کر رہا ہے. نہیں وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، میرا حق ہے یہ جتانے. درست یہ نہیں ہے. اچھا چلیے، درست یہ ہے کہ ہم نے ان کو بار بار کہنے کے بعد ان کو الوداع کہا اور اس الوداع کے بعد ملک کے پیچھے نہیں دیکھا. چلیے آخری 2 منٹ ہے، میں آپ کو چاہوں گا اس میں اسی سوال کے جواب میں کلوزنگ نوٹس بھی دے دیجئے کہ آپ نے الوداع تو کہا لیکن آپ سہارا دیے ہوئے ابھی بھی کھڑے ہیں، کیونکہ ابھی آخری جو موقع آپ کے پاس ہے وہ آپ استعمال نہیں کر رہے. اور آج بھی ان کی کمیٹی نے کہہ دیا کہ ہم چٹھی وٹھی کوئی نہیں لکھ رہے این آر او کے جواب میں، اور بہت ہوا تو سینٹ کا اور عام انتخابات جلدی کرا دیں گے. بس کلوزنگ نوٹس بھی دے دیجیے گا ساتھ. فیصل میں آپ کو ایک عرض کر دوں، پیپلز پارٹی اس وقت اس حالت میں ہے کہ آپ چاہے ان کو جو مرضی کر لیں، وہ کوئی چیز سننے کو تیار نہیں ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی پبلک میں اس وقت جو حالت ہے وہ جانتے ہیں. وہ سیاسی لوگ ہیں، غیر سیاسی لوگ تو نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے جو ان کی حالت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، ان کا یہ پوری میری اپنی ذاتی رائے میں ان کی پوری کوشش ہے اس پہ کہ ان کو کسی طرح نکال کے حکومت سے باہر پھینک دیا جائے اور وہ پھر جا کے وہاں پہ مظلوم اور اپنا کالی چادر وہ اوڑھ لیں. میری آپ سن لیجئے، کالی چادر اوڑھنے کے بعد وہ محترمہ کے خون کو پتہ نہیں کہاں سے لا کے اس پر مل لیں گے اور اس کے بعد ڈنڈورا پیٹیں گے کہ جناب یہ دیکھ لیجئے ہمارے ساتھ یہ پھر ہو گیا، ہم نے تو یہ کیا تھا، ورنہ ہم نے تو ملک کو اتنا
آگے لے جانا تھا ٹھیک ہے کہ جناب آپ سوچ نہیں سکتے آخری 4-6 مہینوں میں. بہت بہت یہ ان کی پوری کوشش ہے فیصل. جی سر اور جو کوشش ان کی ہم پوری نہیں ہونے دیں گے. ہاں بس میں یہی سننا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی بہت شکریہ شیخ صاحب. اور وہ یہی کہیں گے کہ ہم 80% مینیفیسٹو پورا کر لیا. ذرا وقت ملتا تو 100% کیے لیتے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے گا.